انہوں نے کہا جی اچھا وہ دوسرا بات کون تھا بادشاہ؟ تو وہ بھی اللہ نے بتا دیا، یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا۔ یہ ذی القرنین کا پوچھتے ہیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ وہ تو مغرب الشمس تک پہنچا، مطلع الشمس تک پہنچا، اور وہ وہاں بھی پہنچا جہاں یاجوج ماجوج کی قوم تھی۔ ان کے علاوہ بھی ایک ایسی قوم تھی جو عام زبان نہیں جانتے تھے، نہ بولتے تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ذی القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج کی قوم ہے جنہوں نے زمین میں فساد ڈال دیتے ہیں جب وہ آتے ہیں۔ اگر مہربانی کر دیں ان کے اور ہمارے درمیان میں کوئی دیوار بنا دیں کہ وہ ادھر نہ آ سکیں، تو ہم ہر قسم کے پیسہ دولت پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذی القرنین نے فرمایا کہ بات سنو، مجھے تمہارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، تم میری مدد کرو کام میں، مزدوری میں۔ اس کے بعد حضرت ذی القرنین نے وہ دیوار بنائی، اور وہ بنائی بھی اس طرح کہ آپ نے لوہے کے تختے جو تھے نا ان کو رکھ کے ایک دوسرے پر وہ دیوار بنائی، اور ساتھ ہی اوپر سکہ گرم کر کے ڈالتے گئے۔ اس کے بعد پھر اس پر تانبا ڈالا، اور وہ دیوار جو تھی یعنی اس لوہے سے اور تانبے سے اتنی پکی مضبوط بن گئی، اور پھر میں اب اس کو یاجوج ماجوج نہیں توڑ سکتے، لیکن ایک دن آئے گا جب اللہ کا فیصلہ آئے گا وہ نکلیں گے، اس دن ٹوٹ جائے گی یہ دیوار، اس سے پہلے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تو آپ نے ان کے جواب کا قرنین کا قصہ بھی بیان کر دیا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ بھئی روح کیا چیز ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے؟ ان کو بتاؤ میرے نبی کہ روح اللہ کا حکم ہے، امر ہے، اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا کہ وہ کیا چیز ہے، تو لہذا تیسرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں۔ اب جب سوالات آئے انہوں نے پھر علماء یہود سے رجوع کیا، انہوں نے کہا جی یہ دو سوالوں کے جواب تو یہ دیے ہیں، اور روح کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کا امر ہے، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا وہ سچا نبی ہے، اب تمہاری مرضی ہے اس کو ایمان لے آؤ یا نہ لے آؤ، لیکن اس کی نبوت میں کوئی شک نہیں۔ اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت مبارک بھی نازل فرمائی، اور یاد رکھو کہ یہاں اللہ نے قسم کھائی ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی، ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کو، اس کے بعد سورج اور بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور بڑھنا شروع ہوتا ہے، اس کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، زوال کے بعد تو گھٹنا شروع ہوتا ہے نا، چاش کے بعد بڑھنا شروع ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ کی نبوت بھی بڑھے گی، کیوں غم کرتے ہیں آپ، وہ کم نہیں ہوگی، اور آپ کا جو بعد کا دن آئے گا وہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ راضی کر دیں گے۔ جب یہ آیت اتری نا تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ الحمدللہ اب یقین ہو گیا کہ حضور کی پوری امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ آپ بھی ہمیں میں بیٹھے ہو دعا کر اللہ ہمیں بھی جنت نصیب کرے۔ لوگوں نے کہا صحابہ نے کہ کیسے؟
انہوں نے کہا اللہ نے جب وعدہ کیا ہے کہ اتنا دوں گا کہ آپ کو راضی کر دوں گا، تو حضور تو راضی نہیں ہوں گے جب تک کوئی امتی جہنم میں پڑا ہو. آپ جب تک نہیں چھڑائیں گے راضی نہیں ہوں گے، اور اللہ نے آپ کو راضی کرنا ہے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ حضور کی امت جو ہے، اسی لیے حضور فرماتے ہیں نا کہ جب شفاعت کا وقت آئے گا تو انا اشفع فاشفع فاشفع فاشفع، ایک شفاعت نہیں میں کئی شفاعتیں کروں گا، حتیٰ کہ میں آخر میں عرض کروں گا کہ یا اللہ میں راضی ہوں، رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی. لیکن ابھی بھی جہنم میں کچھ لوگ ہیں جن کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے. اللہ فرمائیں گے میرا محمد ان کو ہم نکال دیتے ہیں. تو یہ مسائل جو تھے سارے ان کو بتائے گئے، لیکن جن کے مقدر میں ایمان نہ ہو وہ کہاں سے ایمان لے آتے ہیں؟ مشرکین مکہ ایمان نہ لے آئے. اچھا، بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں ایک اور بات بھی کی ہے. کسی حدیث مبارک میں تو میں نے نہیں پڑھا، لیکن علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، تفسیروں میں. انہوں نے فرمایا کہ یہ قسم تھی والضحیٰ، محمد مصطفیٰ مجھے تیرے چہرے کی قسم، کہ والضحیٰ سے مراد آپ کا چہرہ ہے، واللیل سے مراد آپ کی زلفیں ہیں. چہرہ روشن ہی روشن ہے اور بال سیاہ ہیں، یہ حسن کی انتہا ہے. جب میں نے آپ کو اتنا حسن دیا، اتنا خوبصورت اسی لیے بنایا تھا کہ تمہیں چھوڑ دوں گا. ایک پنجابی کا شاعر تھا، اس نے لکھا ہے کہ جمیلہ حسینہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، کہ پھر حضور جیسا کوئی بندہ پیدا نہیں ہوگا. خاتم النبیین اللہ نبی بعد. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پہ چلنے کی، ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.